حدیث میں ہے کہ مردے جوتوں کی آواز بھی سنتے ہیں، قرآن تو اس کی نفی کرتا ہے۔ نہیں، قرآن نفی نہیں کرتا، قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی تم مردوں کو سنا نہیں سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے سنا دیتا ہے۔ پوری آیت پڑھو نا، مماتیاں آردی آیتیں نہ پڑھو، پوری آیت۔ تو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے۔ لہذا بخاری مسلم میں جتنی احادیث ہیں جن میں جہاں جہاں مردوں کا سننا ثابت ہے، ہم اس کو ایمان بالغیب کے طور پہ صحیح مانتے ہیں، مطلقاً سننا نہیں، جہاں جہاں ثابت ہے۔ جیسے بخاری میں ہے کہ میت بولتی بھی ہے، جب اسے چارپائی پہ رکھا جاتا ہے، نیک میت کہتی ہے مجھے جلدی جلدی قبرستان لے جاؤ، اور جو بدکار میت ہوتی ہے وہ کہتی ہے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو، وہ چیختی ہے، اس کی چیخ و پکار زمین و آسمان کی تمام مخلوقات سنتی ہیں سوائے جنوں اور انسانوں کے۔ اسی طریقے سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ مردے کو جب آپ دفنا کے جاتے ہیں وہ قدموں کی آہٹ سنتا ہے، لیکن یہ سارا برزخی معاملہ ہے، آپ اس قبر میں کیمرہ لگا لیں آپ کو کچھ ہوتا ہوا نظر نہیں آئے گا۔ اس کو اس لیے سنایا جاتا ہے تاکہ اس کے حسرت میں اضافہ ہو، اگر وہ گناہگار ہے، اور اگر نیکوکار ہے تو وہ خوش ہو کہ یار میں ان پہ بیٹھا بھی نہیں ہوا تھا، میں اپنے اعمال لے کے آیا ہوں۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے انسان کے 3 دوست ہیں، 2 قبر سے باہر رہ جاتے ہیں، ایک ہی قبر میں جاتا ہے۔ قبر میں جانے والے اس کے اعمال ہیں، اور جو باہر رہ جاتے ہیں وہ اس کا مال اور رشتہ دار ہیں۔ تو اس لیے آپ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کریں۔